کیا سپریم کورٹ کی تقسیم کی کوشش؟ عدلیہ کی تاریخ کتنی تابناک؟ 9 اپریل 2022 کو رات کے اندھیرے میں جب پی ڈی ایم نامی 13 جماعتی اتحاد کو اقتدار تک رسائی دی گئی تو کسے معلوم تھا کہ ملک کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا یہ سوچا جا سکتا تھا کہ دستور کی تخلیق کا دعویٰ رکھنے والی جماعت آئین کے بقیے ادھیڑ دے گی؟ کون سوچ سکتا تھا کہ 3 مرتبہ ملک کا وزیر اعظم رہنے والا شخص انتخابات سے راہ فرار اختیار کرے گا؟ کوئی بھی ذی شعور شخص یہ تصور کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ عدلیہ کی تقسیم کی تاریخ دہرائی جائے گی۔ کون سوچ سکتا تھا کہ آئین کے محل سرا پر آئین شکن حملہ آور ہوں گے؟ کس کے کمان میں تھا کہ دستور کی سبز ٹہنیوں کو خزاں آشنا کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ لیکن پوری قوم نے دیکھا کہ یہ سب کچھ ہوا۔ نون لیگ کے ماتھے پر سپریم کورٹ پر حملے کا داغ بھی باقی تھا۔ موجودہ وزیر اعظم اور جسٹس ریٹائرڈ ملک قیوم کی آڈیو ریکارڈنگ کی صدائے بازگشت اب بھی فضاؤں میں موجود تھی۔ اسلام آباد سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے اسلام آباد تک بریف کیس کے سفر کی رودات کسی کو بھولی نہیں تھی کہ ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ کی تقسیم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نون لیگ نے ماضی سے سبق سیکھنے کے بجائے ماضی دہرانے کی کوشش کی ہے۔ سپریم کورٹ کی حکم عدولی کا اعلان کرتے ہوئے یہ بھی بھلا دیا گیا کہ یہ تو وہی بینچ ہے جس نے قاسم سوری کی رولنگ کو خلاف آئین قرار دیتے ہوئے 13 جماعتی اتحاد کی حکومت میں آنے کے لیے راستہ ہموار کیا تھا۔ یہی عدلیہ تھی جس نے میاں محمد نواز شریف کو سزا پوری کرنے کے لیے محض ایک اسٹامپ پیپر پر بیرون ملک جانے کی سہولت فراہم کی۔ تسلیم کہ عدلیہ کی تاریخ اتنی تابناک نہیں۔ یہ بھی درست ہے کہ جسٹس منیر جیسے جج صاحبان کے فیصلے آج بھی عدلیہ کے لیے شرمندگی کا باعث ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عدلیہ نے اگر بھٹو کو سزا سنائی تو اس پر عمل ہوا۔ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ عدالتوں نے نواز شریف کو جیل میں بھیجنے کا حکم دیا تو انہیں جیل جانا پڑا۔ عدالتوں نے وزیر اعظم کو نااہل کیا تو حکم کی تعمیل ہوئی۔ دنیا بھر کی عدالتوں سے متنازعہ فیصلے آتے رہتے ہیں، لیکن معلوم تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ کابینہ نے متفقہ طور پر ایک عدالتی فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔